تو انہوں نے چونکہ ان کو بتایا تھا کہ بھئی اگر شام سے کچھ تاجر لوگ آئیں، کچھ لوگ آئیں تو پلیز آپ مجھے بتائیے گا، میں کیونکہ یہ تو آج تک وہاں سے نکلے نہیں ہیں، باہر گئے نہیں ہیں، تو میں ان کے ساتھ شام کی طرف جاؤں گا اور یہ علم میں جو ہے اس مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ان کو آ کے بتایا کہ بھئی قافلہ آ گیا، اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جب یہ نکلنے لگے گا تو مجھے بتانا۔ وہ نکلنے لگا ہے تو انہوں نے بیڑیاں کسی طریقے سے توڑوائی ہیں اور اپنے باپ کو اپنے گھر کو چھوڑ کے اس قافلے کے ساتھ یہ شام چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ ان کا پہلا سفر ہے، شام تک جاتے ہیں، سیریا چلے جاتے ہیں، یعنی اس وقت کا آئی تھنک موسٹ پرابلی علماء کہتے ہیں وہ فلسطین گئے ہوں گے، کیونکہ اکثر ان کے بڑے علماء فلسطین میں ہوں گے۔ فلسطین کے اندر وہ سب سے بڑے عالم کا پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاپ کا عالم جو بڑا گرو ہے تمہارا وہ کون ہے؟ وہ ان کے پاس جا کے مرید ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بد کردار، بد اخلاق اور صدقہ چوری کرنے والا ہے، یہاں تک کہ اس نے صدقہ چوری کر کر کے 7 سونے کے مٹکے تیار کر چکا ہے۔ لیکن ابھی یہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، اس کی وجہ ایک تو یہ اپنا دیش چھوڑ کے آئے تھے، ایک اس علاقے کے اندر یہ نئے تھے، اور دوسرا ابھی وہ سیکھ رہے تھے، لیکن ان کو یہ چیزیں ان کے اندر بری لگی، یہاں تک کہ وہ پادری مر جاتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو اب ظاہری بات ہے اس کو بہت بڑا پیر فقیر بنا کے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں عیسائی، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ بد کردار، بد اخلاق اور چور تھا۔ تو لوگ سلمان کو برا کہنے لگ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا سکتا ہوں اس نے مٹکے بھی کدھر چھپایا میں، کیونکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو انہوں نے وہ بتایا کہ فلاں جگہ پہ مٹکے ہیں، وہ گئے، مٹکے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد ظاہری سی بات ان کے اوپر یہ چیز افشا ہو گئی، کھل گئی کہ یہ ہمارا پیر 2 نمبر تھا، جعلی تھا۔ تو اس کی وجہ سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے دفنایا بھی نہیں، اس کو سولی چڑھا کے لٹکا دیا بندے کو، یہیں پہ بندہ یہ لٹکا لٹکے ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو اب جو اس کے بعد دوسرے پادری آئے ہیں وہ نیک متقی پرہیزگار تھا، اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے محبت ہو گئی، ان سے پیار ہوا، اور ان سے انہوں نے اصل جو ہے سبق سیکھنا اور یہ پاٹ سیکھنا، ادب سیکھنا ان سے شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ رخصت ہونے لگے انہوں نے کہا کہ آپ تو چلے گئے، اب آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ آپ پلیز مجھے آگے سے کوئی بڑا عالم بتا دیں جن کے پاس میں جاؤں اور اس علم کو جاری رکھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا جو ہمارے علاقے کے اندر جو اصل عیسائیت ہے وہ تقریباً مر کھپ گئے ہیں، اب ویسے علماء اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہمارے علاقے میں نہیں ہیں۔ موصل کا ایک علاقہ ہے موصل، وہاں پہ تم جاؤ اور وہاں پہ تمہیں دوسرے ایک بہت بڑے شیخ، استاد، بزرگ ملیں گے، ان سے سیکھو، اور نام تم نے میرا لینا، یعنی آپ اپنے سے اونچے کے پاس انہوں نے بھیجا۔ تو وہ موصل میں جاتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، لمبی کہانی ہے، اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے اگلے استاد کیا بتائیں؟ وہ کہتے ہیں اب تمہیں یہاں پہ تو ہمارے پاس کوئی نہیں، یعنی کہ جہاں پہ بھی اللہ ان کو لے کے جا رہا ہے وہ علاقے کے کریم ہے، دی بیسٹ آف دی بیسٹ، دی آف دی بیسٹ ہوتے ہیں، وہ ایسوں کے پاس اللہ ان کو لے کے جا رہا ہے۔ تو اب نصیبین کے اندر ایک شخص ہے، ایک بہت بڑے استاد ہے، اب تمہیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ وہ پھر وہاں سے جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، سارے کے سارے اصل میں باب بزرگ ہیں، وہ بھی بہت کے قریب آ جاتے ہیں، وہ بھی جب فوت ہوتے ہیں تو پھر یہ یعنی کہ ہر کسی کے بعد کچھ عرصہ رہ رہے ہیں۔ اب کتنا عرصہ ہے واللہ عالم، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے سال ہو، کسی کے ساتھ 2 سال ہو، واللہ عالم۔ نصیبین میں وہ رہتے ہیں، وہ ان کو اگلے شیخ کا بتاتے ہیں اموریہ، کہ اموریہ کے اندر یہ سارے علاقے نا آپ کہہ لیں شام کے اور ان علاقوں کے بھی موسٹ پرابلی وہی علاقے جاتے ہیں، اس وقت کے نام ہے یہ۔ اموریہ میں جاتے ہیں تو وہ شیخ جب فوت ہونے قریب ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اب عیسائیت جو اوریجنل عیسائیت ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی، اب ہمارا مذہب کرپٹ ہو چکا ہے، ہماری کتابیں کرپٹ ہو چکی ہیں، اب تمہیں اوریجنلٹی ملنا بہت مشکل ہے، لیکن ہاں آخری نبی کے جو سائن ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے، دیکھیں اس وقت کے لوگوں کا علم کتنا لیول تھا، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ آخری نبی کا ظہور یا تو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اور وہ کھجوروں کے علاقے میں ہوگا، عرب کے علاقے کے اندر ہوگا، اور اس کی 3 نشانیاں اس نبی کی، پہلا وہ صدقہ قبول نہیں کرتا، دوسرا وہ ہدیہ قبول کرتا ہے، اور تیسرا اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ یہ 3 نشانیاں۔ اب ان کو نہیں پتا عرب میں کون سا علاقہ ہے کہ نہیں، کچھ نہیں پتا، پھر کھجوروں والا علاقہ عرب میں کون سا ہے کچھ نہیں پتا، لیکن نیت خالص ہے، ارادے پختہ ہیں ان کے کہ میں ان تک پہنچنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انتہا تھی کہ اللہ نے بزرگوں سے ہوتے ہوئے نبیوں تک لے کے جا رہا ہے ان کو، لیکن ان کے اندر ایک یقین تھا یہاں تک پہنچے ہیں تو وہاں تک بھی پہنچے گے۔ تو بنو قلب کے تاجر اس علاقے سے گزرے، اموریہ سے۔ تو بنو قلب، دحیہ قلبی، کسی کو پتا دحیہ قلبی کون تھے؟ ہاں،
تو القلبی یہی بنو قلب والے ہیں، یعنی وہ بھی کون تھے؟ قلبی تھے۔ تو بنو قلب کا قبیلہ جو ہے وہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ ان کو ملے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہ بھی کہاں سے آئے ہیں؟ عرب سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جانور کچھ خریدے ہوئے تھے، انہوں نے جانور ان کو دیے، سارا مال جو تھا ان کو دیا کہ آپ کسی طریقے سے مجھے عرب پہنچا دیں۔ انہوں نے ان سے دھوکہ کیا، راستے میں جانور بھی لے لیے، سب کچھ لے لیا، اور کیا کیا؟ ان کو ایک یہودی کے یہاں غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب یہ غلام بنے، لیکن یہودی بھی وہ کون سا تھا اللہ والوں؟ کون سا ہوگا؟ مدینہ کا۔ کھجوروں والا علاقہ کون سا ہے؟ مدینہ ہے، مکہ نہیں ہے۔ کون سا علاقہ ہے وہ؟ مدینہ ہے۔ تو وہ یہودی کہاں سے تھا؟ مدینہ سے تھا۔ تو اب اس یہودی کی غلامی کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ مدینہ پہنچ گئے ہیں، لیکن رسول اللہ مکہ میں ہیں۔ یعنی یہ وقت وہ ہے جب رسول اللہ مکہ میں ہیں، لیکن ابھی تک مدینہ، لیکن جب یہ مدینہ پہنچے ہیں ہجرت قریب ہے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ تو ایک دن یہ کیا کر رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے کوشش وغیرہ کی، علاقے سے پتہ کروایا کوئی نبی کے بارے میں، ایسا نبی ہے، یہ ہے وہ، تو ان کو کچھ نہیں پتا تھا اس بارے میں۔ یہودی تو ویسے چیزیں چھپاتے تھے، تو ان کو معلوم نہ ہو سکا، لیکن یہ پریشان نہیں ہوتے تھے، گیو اپ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں اس علاقے میں رہ کے ان کا انتظار کروں گا، اگر زندگی ہے تو یہیں پہ آئیں گے۔ لیکن آپ یاد رکھیں سلمان اس وقت تک ٹاپ کے عالم ہیں۔ کس کے؟ عیسائیت کے ٹاپ کے عالم ہیں۔ وہ مجوسی سے عیسائی بنے، اور عیسائی بھی ان سے بنے جو ٹاپ کے لوگ ہیں اپنے وقت کے، جنہوں نے زندگیاں ساری کی ساری اور وہ رہبانیت بھی ہوتی تھی ان کے مذہب میں، یاد رکھے گا، جو عرصہ چھوڑ چھاڑ کے شادی بھی نہیں کرتے تھے، کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے۔ ان کے ساتھ ہر علاقے کے ٹاپ کے بندے سے انہوں نے وقت گزارا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ آگے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک دن یہ درخت پہ، کھجور کے کسی درخت پہ چڑھ کے کچھ کام کر رہے تھے، ان کا مالک نیچے بیٹھا تھا، تو نیچے سے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا ہے کہ بنی قیلہ، یعنی کہ انہی مدینہ کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کی شاخ تھی بنی قیلہ، بنی قیلہ والے غارت ہوں، سارے کے سارے قبا کے مقام پہ ایک ایسے شخص کے ارد گرد جمع ہیں جسے وہ نبی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلے کہاں آئے تھے؟ پہلی مسجد کون سی ہے؟ قبا ہے۔ تو قبا کیوں ٹھہرے تھے ہمارے نبی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے کے لیے ٹھہرے، کیونکہ وہ امانتیں کس کے پاس ہیں؟ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مدینہ داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی حضرت علی کی بہت بڑی شان ہے۔ تو مسجد قبا کے اندر ایک ایسے شخص کے ارد جمع ہے جس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اوپر کون ہے؟ سلمان۔ وہ ایک دم سے خوشی، ان کا مقام نہیں تھا کہ وہ آ گیا، وہ نبی آ گیا جس کی میں تلاش میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ تو قریب ہی تھا کہ وہ درخت سے گر جاتے، لیکن وہ نیچے آ کے پوچھے کون 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 ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تو ہوتا کون؟ ہم سے پوچھنا، کیونکہ غلام ہے، غلام کی کیا اوقات ہے اپنے استاد سے پوچھ۔ انہوں نے گھونسا مارا ان کو، یہ زمین پہ گر گئے، لیکن اپنے یہ جذبات لے کے گھر چلے گئے۔ لیکن ظاہری بات ہے پھر انہوں نے جا کے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب ان کے پاس جو سامان تھا، اب یہ چیک کرنا چاہتے ہیں واقعی یہ وہ نبی ہے جو میرے استاد نے مجھے بتایا تھا۔ اب یہ کہتا ہے میں ان کو ٹیسٹ کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے تھوڑی بہت کھجوریں لی، تھوڑا کھانے کا سامان لیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور کہنے لگے یا محمد، یہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں، آپ پلیز اسے نوش کر لیں، کھا لیں۔ تو رسول اللہ نے نہیں کھایا اور باقی صحابہ کو کھلا دیا۔ تو پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ یہ نبی صدقہ نہیں کھاتا۔ اگلے دن وہ پھر کچھ سامان لے کر آیا اور کہے کل آپ نے جو میں لایا تھا سامان آپ نے نہیں چکھا، آپ نے نہیں کھایا، آج میں آپ کے لیے یہ ہدیہ لایا ہوں، یہ تحفہ لایا ہوں۔ کتنے سیانے! اور رسول اللہ مسکراتے تھے، یعنی کہ ان کو پتہ تھا، ایسے لگتا ہے ان کو معلوم تو ہو سکتا ہے جبریل نے بتا دیا۔ تو میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا۔ اب کیا رہ گیا؟ مہر رہ گیا۔ لیکن اب رسول اللہ نے لباس پہنا ہوتا تھا، کپڑے پہنے ہوتے تھے، اب وہ پیچھے پیچھے گھومتے تھے رسول اللہ کے، یعنی انہوں نے بتانا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بتا دیا تو گیم الٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ ایسے سوچ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو پوری تحقیق کرنی ہے۔ اب وہ اکثر رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ پیچھے گھومتے تھے کہ میں نے دیکھنی ہے۔ اور ہمارے نبی کا ایک معجزہ ہے کیا؟ وہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں، نہیں دو پیچھے آنکھیں نہیں تھیں، وہ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ یہ بندہ بار بار پیچھے آتا ہے، تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ مہر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیچھے آ رہے تھے، آپ نے سے کپڑا ہٹا دیا، تو کپڑا ہٹایا تو مہر ہے۔ اب وہ جذبات سے بالکل رو پڑے کیونکہ ان کو منزل مل گئی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی شدت جذبات کے ساتھ مجھے کوئی بندہ مل رہا ہے اور میں تو ان کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے پھر اپنی پوری کہانی سنائی، کہاں سے میں چلا ہوں اور میں کہاں تک آیا ہوں۔ اور رسول اللہ ان کی کہانی سے اتنے خوش ہوئے، اتنا پسند فرمایا، آپ نے سارے صحابہ کو بلایا اور کہا ان کو بھی سناؤ۔
تمہارے ساتھ کیا ہوا، یعنی انکریج کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سارے صحابہ سے ان کی کہانی سنی. لیکن مسلمان تو یہ ہو گئے ہیں تو غلام. یہودی کے کیا ہیں؟ غلام ہیں. اور غلامی کے اصول ہیں بھائی آپ نے آزاد کرانا ہے. اور یہودی بڑے خبیث قسم کے لوگ ہوتے تھے اس وقت، خصوصاً اگر ان کو پتہ چلے کہ ہمارا بندہ ایک نکل کے وہ رسول اللہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اور وہ بھی ایسا جو کہ اس لیول کا پائے کا آدمی ہے، تو وہ کیوں جانا چاہیں گے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوشش کرو سلمان کہ تم معاوضہ ادا کرو، آزاد ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضہ ہے 300 کھجوروں کے درخت. کتنے؟ 300 کھجوروں کے درخت مانگتا ہے اور 40 اقیہ سونا مانگتا ہے. وہ تقریباً اتنا سا سونا بنتا ہے. یہ دو چیزیں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے میری آزادی کی. میرے پاس تو کخ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں اعلان کیا اپنے بھائی کی مدد کرو اس کو آزاد کرنے کے لیے، سارے صحابہ مدینہ کے. تو رسول اللہ یہ واحد سلمان کا ہر صحابی کا کوئی بہت بڑا مقام ہے. سلمان کا کیا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید پورا دن لگاؤ رسول اللہ کے لیے، شاید واللہ عالم، آپ نے 300 کھجوریں درخت ان کے خود اپنے ہاتھوں سے سلمان کے لیے لگائے. یعنی بیلچا بولچا جو بھی اس وقت چیزیں تھیں خود لیا ہے، زمین کو ہموار کیا ہے اور ایک ایک درخت لگایا تاکہ میرا بھائی سلمان آزاد ہو جائے. اور سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور رسول اللہ نے جو درخت لگائے تھے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس پہ پھل نہ لگا ہو. یعنی کہ سارے کے سارے جاری بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگایا. پھر رسول یعنی کہ اس وجہ سے نہ یہ بدر میں شامل ہوئے نہ یہ احد میں شامل ہوئے ہیں. وجہ کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے. اور درخت بھی اگنے میں کیا لگنا ہے؟ ٹائم لگنا ہے. انہوں نے اگنا ہے، انہوں نے پھل دینا ہے، وہ آپ نے کہنا ہے کہ بھئی یہ 300 درخت ہے تاکہ تم مجھے آزاد کر دو. تو غزوہ احد یا غزوہ بدر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھوڑا سا سونا آیا، تھوڑا سا ہی تھا، وہ بھی ان کو دے دیا کہ بھئی اب 300 درخت بھی ہو گئے ہیں، یہ تمہارا 40 اوقیہ سونا ہے، ان کو جا کے ادا کرو اور اپنی آزادی کو حاصل کرو. اس وجہ سے پھر وہ آزاد ہوئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ ہر وقت پھر وہ کس کے ساتھ رہتے تھے؟ پہلے بزرگوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ، اب ہر وقت کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ اب ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. اور ان کی مباخات ہوئی. مباخات کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بھائی. یعنی کہ ہمارے نبی جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا کیا بناتے تھے؟ اس کو بھائی بناتے تھے. اور انہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بنایا؟ بھائی بنایا. کس کے ساتھ؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھائی بنایا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہی ہمارے نبی کے ساتھ رہے. لیکن جنگوں کے معاملے میں سب سے جو پہلی جنگ جن میں انہوں نے حصہ لیا اور ان کی وجہ سے وہ پوری کی پوری جنگ پلٹی ہے، پوری کی پوری جنگ کا نظام پلٹا ہے. جنگ کرنے کے پورے وار کا علم پورے کا پورا بدل گیا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پرشین امپائر سے آئے ہیں. یہ سپر پاور علاقہ ہے جہاں سے وہاں سے آئے ہیں. اور پھر ادھی دنیا گھوم کے ادھر آئے ہیں. کہاں کہاں نہیں گئے، کس کس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا. تو جب غزوہ کون سا ہوا ہے؟ خندق ہوا ہے، احزاب ہوا ہے. تو یہ وہ جنگ تھی جہاں پہ وہ آزاد ہو گئے. تو اب پہلی جنگ میں کس میں شامل ہو رہے ہیں؟ خندق میں شامل ہو رہے ہیں. تو خندق کا نام کیوں بنا ہے؟ سلمان کی وجہ سے بنا ہے. کیونکہ اب مدینہ کے اوپر سب سے بڑی فوج، عرب کی تاریخ کی اتنی بڑی فوج اکٹھی نہیں ہوئی. یعنی کہ عربوں میں یہ مکہ مدینہ اور اس کے جو طائف یہ سارے علاقے، اتنی بڑی فوج آج تک نہیں اکٹھی ہوئی. اس لیے رسول اللہ نے اس کے بعد کیا کہا تھا؟ آج کے بعد ہی کبھی ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، اب ہم کریں گے. اور اس کے بعد ہی فتح مکہ ہوا ہے. کیونکہ اس کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ حدیبیہ ہوا ہے. حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہو گیا. کیونکہ یہ آخری وار تھا، 10,000 کے قریب کا لشکر آیا تھا تقریباً. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ نے مشورہ کیا. تو سلمان، باقی سب نے وہی مشورے دینے تھے جو وہ دے سکتے تھے، لیکن ایک مشورہ سلمان فارسی کا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب فارس میں ہمارے علاقوں کے اوپر کوئی حملہ کرتا تھا اور ہم لگتا تھا ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ہم کیا کرتے تھے؟ خندق کھودتے تھے. تو آپ بھی یا رسول اللہ یہ کریں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم اس سے بچا لے گا. اور وہ خندق کھودنے کی وجہ سے ایک بنیادی وجہ جو ہم جیت گئے اس کی وجہ وہ کیا تھی؟ وہ خندق تھی. وہ کس کی وجہ سے تھا؟ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا جو وہ فارس سے لے کر آئے تھے. اور اس کی وجہ سے ظاہر بات ان کا نام صحابہ کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گیا. تو اسی خندق کے موقع پر یہ شور مچ گیا. یہ صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم کی. یہ کون ہے؟ یہ مہاجر ہیں یا انصار؟ کیونکہ دو ہی گروپس ہیں، یا تو بھائی ہم مہاجرین ہیں یا ہم جاؤ منہ دعاؤ، یا تو ہم کون ہیں؟ مہاجرین ہیں یا ہم کون ہیں؟ تو یہ کون ہے؟ تو جب دیکھا نا تو ہو سکتا ہے واللہ عالم، لیکن حدیث کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں ایک پردیسی ہے بیچارہ، باہر سے آیا ہوا ہے
اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہے یا تمہارا ہے. لیکن صحابہ محبت سے کہہ رہے تھے. مہاجرین کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے کیونکہ ہجرت کر کے آیا ہوا ہے, اور انصار کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے کیونکہ مدینہ سے ہے, تو ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے. رسول اللہ نے کہا یہ میرا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں, اور انہوں نے یہ حدیث کو اتنا لٹرل لیا, اس کے بعد کبھی زندگی میں دوبارہ انہوں نے صدقہ نہیں کھایا, کیونکہ اہل بیت پہ صدقہ جائز نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم کا بہت زیادہ معترف تھے, کیونکہ یہ پچھلے مذہب کا بھی علم رکھتے ہیں اور اسلام کا بھی علم رکھتے ہیں. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حضرت سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, یہ میرے اہل بیت میں سے, یعنی نہ تمہارا ہے نہ یہ ہمارا, یہ میرا ہے, یہ ہمارے اہل بیت میں سے. اور اہل بیت میں ہونے کی وجہ سے یہ رسول اللہ کے ساتھ زیادہ رہتے تھے, پھر ظاہری بات ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اتنی عبادت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ہمیں ڈر لگتا تھا کہ ہماری باریاں بھی کھا جائیں گے. یعنی ہمارے نبی کے ازواج کی باریاں لگی ہوتی تھیں کہ اس وقت ان کے پاس جانا ہے, پھر ان کے پاس جانا ہے. وہ اتنا زیادہ رہنے لگے کہ یہ ہماری باری کھا جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اتنا زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ظاہری بات ہے جس نے اتنی مشکلوں کے بعد کسی کو پایا ہو وہ کس طرح کسی کو کھو سکتا ہے. تو جو سب سے کمال بات ہے جس کی وجہ سے نا میں ان کا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ہر صحابی کے ساتھ ہمیں محبت ہے, لیکن آپ کو ایک عجیب قسم کی انسیت ہو جاتی ہے, وہ اس وجہ سے ہوئی. عہد صدیقی کے رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں بھی تھے یہ, لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب شام اور پرشیا, ایران, سمجھ رہے ہیں. اب اس طرف جو ہے نا مہمیں جانے لگی ہیں, جنگوں کا معاملہ اب اس طرف جانے لگا ہے جہاں سے کون آیا, جہاں سے سلمان آیا. اور سلمان اللہ کی طرف سے پوری دنیا کو گھوم کر ان جنگوں میں شامل ہیں جو پرشین امپائر کو ٹکر دے رہی ہیں, جو اس سلطنت کو ٹکر دے رہی ہے جہاں سے یہ نکل کے آئے تھے. اور الحمدللہ وہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں, پرشیا جیت جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس جنگ میں سب سے زیادہ مدد کون کرے گا؟ کیوں؟ وہ پرشین جانتے ہیں, وہ ان کے طور طریقے جانتے ہیں, وہ ان کی زبان جانتے ہیں, اس لیے ان میں امبیسڈر کا جو رول ادا کر رہا ہے وہ کون تھے؟ اس لیے 3 دن تک ان کے پاس جاتے رہے کہ میں بھی تمہاری تم ہی ہوں, تمہارے لوگوں میں سے نکلا ہوں, سارے چکر کاٹ کے یہاں تک پہنچا ہوں. اس لیے یہ عرب عجم کی بات نہیں ہے, یہ اسلام کی بات ہے. دیکھو اللہ نے مجھے اسلام کی وجہ سے عزتیں دی ہیں, تم اسلام قبول کر لو, اللہ تمہیں بھی عزتیں دے گا. تو 3 روز تک, کیونکہ ان کے محبت بھی تھی, اپنے ملک سے اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے, 3 روز تک ان کو کیا کرتے تبلیغ کرتے رہے. لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو ظاہری بات ہے پھر جنگ ہوگی, جنگ ہوئی ہے اور الحمدللہ یہ جیتے ہیں. اب یہ ان گلیوں میں چل رہے ہیں جہاں پہ یہ کبھی خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہم بھی کبھی ان گلیوں میں چلا کریں گے, اور اس محل میں پہنچے جہاں پہ بادشاہ بیٹھا کرتا تھا. اور عمر بن خطاب نے پہلا گورنر جو بنایا ہے پرشین امپائر کا, وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. اس علاقے سے نکلے تھے تو اس حال میں نکلے تھے, جانتے نہیں تھے کہ مجھے علم کہاں سے ملے گا. واپس اس حال میں آئے ہیں کہ وہ سپر پاور کے گورنر ہیں. اللہ اکبر, کون سوچ سکتا ہے کہ ویسا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ دنیا کی زبان میں آپ چیز سمجھ ہی نہیں سکتے. کھڑے کہاں سے ہوئے ہیں, اینڈ کہاں پہ ہوا ہے؟ اللہ نے کہا تو نے میرے لیے اپنا دیش چھوڑا تھا, میں تمہیں پورا دیش دیتا ہوں. تو نے میرے لیے امپائر چھوڑ دی تھی, یعنی اس وقت سپر پاور کون ہے؟ وظیفے لگے ہوئے ہیں, غریبوں کے کام ہو رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی مدائن کی جو بلڈنگز ہیں, کبھی گوگل کیجئے گا مدائن بلڈنگ, اولڈ بلڈنگز, وہ ایک بلڈنگ ایسے آرک سی بنی ہوئی ہے. یعنی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو ایسے کر کے بنا ستون کے کھڑی ہوئی بلڈنگ ہے واحد, وہ ابھی بھی امیر خسرو کی بلڈنگ ہے. امیر خسرو کون تھا؟ یہی مدائن کا بندہ. یعنی انہوں نے جو عمارتیں بنائی تھی ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں. آپ تصور کریں اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں صحابہ, جب اتنی بڑی بڑی عمارتیں دیکھتے ہوں گے تو سوچو کیا حال ہوگا. یہ زندگی میں اجازت ہی نہیں عام بندے کو اس محل میں گھسنے کی, اور سلمان فارسی اسی محل میں بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں. یہ مدائن کے پہلے کیا بنے؟ گورنر بنے. اللہ اکبر, یہ ان کا اتنا بڑا مقام تھا. اور ان کی زندگی یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود, کیونکہ انہوں نے زندگی قربانیوں سے گزاری ہوئی ہے, ان کو دنیا کے بارے میں, پیسے کے بارے میں بالکل کوئی لالچ, کوئی حرص نہیں تھا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو یہ رو رہے تھے. تو صحابہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ کیوں روتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی کے اتنے پیارے صحابی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, رسول اللہ نے آپ کے لیے کھجوریں لگائی ہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کی اگلی منزلیں آسان کرے گا. انہوں نے کہا میں رو رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں اتنا مال ہے. کتنا مال تھا؟ 22 درہم. 22 درہم ہے, 2 اینٹیں ہیں جس کو وہ تکیہ بنایا کرتے تھے, اور کہتے تھے اتنا مال ہے, اور رسول اللہ نے کہا تھا دنیا میں رہنا ہے مسافر کی طرح,
میں تو مسافر کی طرح نہیں رہا، میرے اللہ کے یہاں کیا بنے گا؟ ہم دیکھو اور ان کو دیکھو، یقین کریں یہ ایسے زندگی گزارتے تھے تقریباً جب تھے رسول اللہ کے ساتھ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، یہ گھر نہیں رکھتے تھے، یعنی واقعتاً مسافر بن کے رہنا میں، یہ ان کی پرسنل چوائس ہے۔ تو ایک دن کسی کو انہوں نے کہا کہ اللہ کا واسطے آپ کسی نہ کسی گھر میں رہیں، انہوں نے کہا میں مسافر ہوں، دنیا میں مسافر کی طرح رہتا ہوں، مجھے کسی گھر کی ضرورت، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی کیونکہ ایسے ایک تو ان کی بڑھاپا کی عمر ہو گئی تھی، بہت زیادہ بڑھاپا ہو گیا تھا، دوسری وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ان کے اندر زہد بہت زیادہ تھا۔ تو عیسائی تو ویسی شادیاں نہیں کرتے، ان کے جو باپ ہوتے ہیں، تو جب سے یہ مسلمان ہوئے تھے تو بوڑھا زیادہ ہو گئے اور ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کی جیسے چاہو گے ویسے جھونپڑی بنا دوں گا۔ انہوں نے کیسی بناؤ گے؟ انہوں نے کہا جب آپ کھڑے ہوگے تو آپ کا جو سر ہے وہ چھت کے ساتھ لگے گا، آپ جو پیر لمبے کرو گے تو دیوار کے ساتھ لگ جائے گا، تو اتنی سی بنا دیتے۔ انہوں نے کہا یہ بہتر ہے، تو پھر اس نے ان کی جھونپڑی بنائی اور اتنی جھونپڑی میں وہ زندگی گزاری بنا، یہاں تک کہ جب یہ گورنر بن گئے ان کی 5,000 سیلری تھی، عمر بن خطاب سیلری بناتے تھے، یہ وہ ساری کی ساری سیلری تقسیم کرتے تھے، خود چٹائیوں کے ساتھ ٹوپیاں اور دریاں بناتے تھے، اس کو بیچتے تھے اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اس میں سے بھی 3 حصے کرتے تھے، خود پہ خرچ کرتے تھے، ایک کا صدقہ کر دیتے تھے، اور اکثر پیسہ جو بچتا تھا جو علم والے لوگ ہوتے تھے ان کو بلا کے کھانے کھلاتے تھے، یعنی کہ علمی لوگ ہوتے تھے علم والے لوگوں کو کھانے کھلا دیتے تھے، خود کے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ تو لوگ ان کو مزدور سمجھتے تھے، حالانکہ گورنر ہوتے تھے، گشت کرتے تھے علاقوں میں، تو لوگوں کو لگتا تھا یہ کو مزدور ہے۔ ایک دن باقاعدہ ایک ابزی نوجوان آیا اور اس نے انہوں نے سمجھا یہ کلی ہے، اس نے وہ گھاس پھوس اٹھایا اور اس نے کہا یہ گھاس پھوس اٹھاؤ چلو میرے ساتھ گھر چلو، انہوں نے گھاس پھوس اٹھایا گھر چلنے لگے۔ تو راستے میں ظاہری بات ہے لوگ تو جانتے ہیں یہ تو سلمان فارسی ہے، یہ تو گورنر ہیں، انہوں نے کہا شیخ آپ کیا کر پلیز آپ مجھے پکڑا دیں میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ نوجوان پریشان ہو گئے، انہوں نے کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علاقے کے گورنر ہیں۔ تو وہ بڑا شرمندہ، انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ آپ یہ مال مجھے واپس کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کیا تم میرے سے اس اجر سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کروں، اس گھر تک پہنچاؤں؟ تو وہ مال انہوں نے لیا اور اس گھر تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، یہ تھے حضرت سلمان فارسی۔ اور جب ان کی موت کے وقت قریب آیا تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ نیک لوگوں کو نشانیاں دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک خوشبو تھی جو ان کو خوشبو بڑی پسند تھی، ہو سکتا ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لی ہو، وہ خوشبو ان کو اتنی زیادہ پسند تھی، انہوں نے وہ خوشبو لی ہے اور انہوں نے خوشبو کا چارپائی کے ارد گرد چھڑکاؤ کیا، اور انہوں نے کہا یہ چھڑکاؤ کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے پاس وہ مہمان آنے والے ہیں جن کو بدبو اچھی نہیں لگتی، اور وہ کون ہے؟ فرشتوں کو بدبو اچھی نہیں لگتی، اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو خوشبو اچھی لگتی ہے تو انہوں نے خوشبو بچھائی ہے، سب سے سلام دعا کیا ہے، چارپائی پہ سوئے ہیں، یعنی کہ سارے میل ملا کر کے گئے ہیں، اور یہ اسی وقت سے ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ سبق کیا ہے؟ اب لکھنے والی بات، سب سے بڑا سبق میرے بھائی یہ ہے، اگر تم کسی شے کو شدت سے چاہتے ہو اور تم اس کے اندر مخلص ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے راستے کھولے گا۔ نکلیے اگر تم کسی شے کو شدت سے چاہتے ہو اور اس کے لیے مخلص ہو، مخلص ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو، دوسری بات نہیں سوچنی ہے، جس رستے پہ چلنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں رستے پہ پہنچائے گا۔ یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا، ابراہیم کے ساتھ بھی یہی ہوا، جتنے انبیاء ان کے ساتھ یہی ہوا، اصحاب کہف کے ساتھ یہی ہوا، جتنی کہانیاں آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ یہی ہوا، اور سلمان فارسی تو سب سے بڑی بات ہے، لازماً تمہارے راہیں کھولے گا۔ چاہے آپ دنیا کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، یہ اللہ کا اصول ہے، آپ کسی شے کو شدت سے چاہو اور اس میں مخلص ہو، اللہ راہیں کھولتا ہے۔ آپ جتنے امیر لوگوں کی کہانیاں سن لو یہی نہیں ہے، اور بولو یہی ہے نا، یہ اصول ہے۔ اور آج کے اصول میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا آف اٹریکشن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا آف اٹریکشن، یعنی باقاعدہ طور پہ جو کائنات کے اندر ایسی فورسز ہیں کہ وہ آپ کے لیے رستہ ویسے بننا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ویسے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے ویسے ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو سلمان کے لیے ایسے بننا شروع ہوا کہ نہیں؟ یعنی اس کے ابے نے ایک دم سے بیمار ہونا تھا، انہوں نے ٹھہرنا تھا، اور پھر انہوں نے باہر جانا تھا، ان کو عیسائیت پتہ چلنی تھی، انہوں نے ادھر سے شام جانا تھا، شام سے موریا آنا تھا، موریا سے عرب آنا تھا، عرب سے مدینہ آنا تھا، مدینہ سے رسول اللہ کے پاس آنا تھا، رسول اللہ کے بعد عمر نے آنا تھا، عمر نے ان کو واپس پرشین پہ جانا تھا، پرشین کے گورنر بنانا تھا۔
یہ آپ کا ذہن ہی بن جاتا ہے سب کچھ. اس لیے اسٹیو جابز ایک بات کہتا تھا, لائف از ناٹ اباؤٹ لوکنگ فارورڈ, لائف از اباؤٹ لوکنگ بیکورڈ. آپ اس کے ڈاٹس ملاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے میری پوری کہانی ہے. بندہ آگے کی دیکھ رہا ہوتا ہے, نہیں پیچھے کو دیکھو. پھر آپ کو لگتا ہے میری زندگی میں پہلا یہ فیز آیا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوتا, اچھا یہ کنیکٹ ہو رہا ہے, یہ تو پوری سٹوری بن رہی ہے اور انشاءاللہ اب یہ ہوگا. تو پیچھے دیکھ کے آپ کے کانفیڈنس زیادہ بنتا ہے, آگے دیکھ کے تو اندھیرا نظر آتا ہے. تو یہ پہلا سبق ہے حضرت. اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات, کیونکہ وہ مخلص تھے, خالص تھے, اس لیے ان کی طبیعت کے اندر کیونکہ مخلص ہونا, خالص ہونا تھا, اس لیے وہ ہر معاملے میں کیا چیز پسند کرتے تھے؟ خالص, پیور چیز. یعنی ہر چیز میں ایکسیلنس ڈیمانڈ کرتے تھے. یعنی میں نے چھوٹی موٹی چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا, مجھے جو چاہیے وہ ایکسیلنٹ چیز چاہیے, کمال چاہیے. اس لیے ہر علاقے میں جا کے وہ کیا پوچھتے تھے؟ دا بیسٹ کون ہے. اور جب وہ جا بھی رہا ہے اس سے پوچھتے اگلا بیسٹ کون ہے. تو ہر چیز میں کیا مانگتے تھے؟ کریم مانگتے تھے. اس کریم کی وجہ سے کریم کی انتہا پہ پہنچے, وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی جو نیت ہوتی ہے وہ آپ کی ان پٹ ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت کے اندر ہے بس جگاڑ ہو جانا چاہیے, جگاڑ بڑا ہے یار, بس کو جگاڑ ہو جائے بس خیر ہے, تو پھر آپ کو زندگی میں جگاڑ ہی ملتے ہیں. جس کی نیت کے اندر ایکسیلنس ہوتی ہے کہ مجھے ہر چیز میں یا اللہ کمال چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کو پھر یہ کمال دیتا ہے. کس کی وجہ, مطلب کسے سیکھا ہم نے یہ؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات ہے, سلمان فارسی ہیں, اس کی وجہ ان کے گروز ہیں. مینٹرشپ کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں. رسول اللہ کے مینٹر کون ہے؟ جبریل. مینٹر کے علاوہ یو آر نتھنگ. تو سلمان فارسی بنے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اچھے مینٹورز ملے, ان کو اچھے گروز ملے, مخلص لوگ ملے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان گروؤں نے ان کو ٹرینڈ کیا ہے, ان کے اندر وہ عادات, ان کے اندر وہ ابیلٹیز پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ وہ پہنچے. واللہ آپ وہ جذبات کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ ہمیں جنتوں میں لے کے جائے, میں نے تو سلمان فارسی سے ملنا ہے. آپ ذرا تصور کریں جس علاقے سے وہ رو رو کے نکل رہے تھے, رو رو کے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں؟ اپنے باپ سے محبت, جو باپ ان کو بچیوں کی طرح بچا بچا کے اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا ہے, محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیار تو یعنی کہ انہوں نے سب سے زیادہ پہچانا ہے تو اپنی باپ کو ہی پہچانا زندگی میں, رشتہ پہچانا تو پیار تھا, محبت تھی یار, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں تھا. اور وہ بھی زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ میرا بچہ بیسٹ ہے. مجوسیوں میں بھی ٹاپ پہ چلا گیا. سوچو محبت کا انداز, جب جا رہے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی جذبات کی. لیکن جب وہ آ رہے تھے اور محل میں جا رہے ہوں گے, کیا جذبات ہوں گے, کیا سٹوری چل رہی ہوگی ان کے مائنڈ میں پیچھے سے. تو میں تو جاننا چاہوں گا سلمان سے, یار وہ کیا جذبات تھے آپ. اور وہاں پہ جنت میں اللہ سب کچھ کروا سکتا ہے, ان کا دل کھول کے باہر رکھوا سکتا ہے, وہ پورے کے پورے منظر نامہ دکھا سکتا ہے. اس لیے یہ واقعی کسی کے میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ میں ایک جنت میں چیز چاہوں گا, پوری سیرہ ویڈیو فارم میں دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی سیرہ شروع ہو اور اینڈ تک جہاں پہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے, میں پوری سیرہ ویڈیو فارم میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, ایک خواہش ہے, پیاری خواہش ہے. تو ہم سلمان فارسی کی نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی آپ امیجن تو کرو یار, ایک بندہ غلام اور کنگ بن کے داخل ہو رہا ہے یار. جسٹ امیجن دس, آپ تصور کریں. اور اس کے باوجود سادگی وہی ہے, کریکٹر نہیں بدلا, اخلاق نہیں بدلے, مزدور ٹائپ زندگی گزار رہے ہیں. بھائی یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ ہے میرے نبی کا, وہ بھی ٹاپ 10 میں سے بھی نہیں ہے, وہ بھی مہاجرین والوں میں سے بھی نہیں ہے, وہ بھی بدریوں میں سے بھی نہیں ہے, احدیوں میں سے بھی نہیں ہے, ان کے بعد والوں میں سے ہیں. اور ان کا یہ حال ہے. سوچو جو ٹاپرز تھے ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہے, ترمذی کی روایت ہے, جنت مشتاق ہے, جنت اشتیاق میں ہے سلمان, علی اور عمار سے ملنے کے لیے. عمار بن یاسر, جنت مشتاق ہے, یعنی کہ وہ انتظار میں ہے کب مجھے سلمان, علی اور عمار رضی اللہ تعالیٰ کے ملیں گے. ایسے لوگوں نے زندگی گزاری تھی. تو اس کے کریکٹرسٹک کیا تھے؟ یہ والے تھے جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو آپ اختیار کریں
ہمارے نبی نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنت 8 دروازوں سے ان کو بلائے گی. تو آئی تھنک اللہ کے بے معاف فرمائے ابو بکر نے پوچھا تھا کہ کس نے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ایسی وہ توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات، ہر مینٹر سے آپ کیا پوچھتے تھے جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا؟ ہر عالم کے ساتھ بندہ وقت، ہمیں 2 کتابیں مل جائیں نا، آپ نے یہ تھوڑی کلاس لے لی ہے، 2-4 درس لے لیے ہیں تو تسی توپ ہو جاندے ہو. آپ کو ساڈے تو وڈی کوئی شے ہے کوئی نہیں، ساڈے تو وڈی کوئی فلم ہے کوئی نہیں، اس کو کیا پتہ، مجھے تو زیادہ پتہ ہے. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک کے ساتھ بیسٹ کے بیسٹ بن جاتے تھے علاقے کے، لیکن اس کے باوجود اگلے بیسٹ کا پوچھتے تھے، کیونکہ تھرسٹ فار نالج شوڈ نیور اینڈ. علم کی پیاس کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ نئے نئے فیز اور زندگی میں نئی نئی منازل طے کراتا ہے، کیونکہ وہ سیکھنے کا کام کبھی چھوڑتے. اور یاد رکھے جو سیکھنے کا عمل کبھی نہیں چھوڑتا یہ کبھی متکبر نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے، ہمبل رہتا ہے، اس میں عاجزی رہتی ہے، کیونکہ ہر وقت اس کو کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ عاجزی یہ ہے کہ تم گھر سے نکلو یہ مان کر ساری دنیا میرے سے اچھی ہے. عاجزی کیا ہے؟ تم گھر سے نکلو یہ مان کر سب میرے سے اچھے، سب میرے سے افضل. تو اس سے کیا ہوگا، تکبر کیسے آگا؟ تکبر کیا ہوتا ہے، اس کے بالکل سب میرے سے نیچے ہیں، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو سلمان فارسی میں ہمبلنس اور علم کی پیاس اتنی زیادہ تھی، بیسٹ ہو کے بھی کہتے تھے اب اور بیسٹ بتاؤ مجھے، اور اللہ پھر اور بیسٹ دکھاتا بھی تھا ان کو، اور بھی ابھی ہے اور بھی جہان، ابھی تم نے سیکھے کیا ہے. اور وہ جب نئے کے پاس جاتے تھے ان کو پچھلے زیادہ محبت ہو جاتی تھی، یار یہ تو اور لیول ہے، اور ان سے بھی پھر، اور اینڈ پہ کہاں پہنچے ہیں، اب اس سے لیول بڑا کیا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. تو جس بندے کی تھرسٹ آف لرننگ، تھرسٹ آف نالج زندہ رہتی ہے، یہ بندہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے. اس کے لیے پھر اسکائی بھی لمٹ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیں اسکائی از دا لمٹ کہتے ہیں نا، یہ کافروں کے لیے ہے، ہمارے لیے فردوس ہے. فردوس کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، یعنی فردوس کا آسمان عرش ہے. فردوس کا آسمان کیا ہے؟ ہمارے لیے فردوس از دا لمٹ، اسکائی از دا لمٹ. یہ تو چھوٹی بات ہوتی ہے. اونگ رہے ہو بھائی، اونگ رہے ہو. اوکے، یہ چوتھی بات ہے. 5ویں بات، اگر آپ یہ دھیان سنیے گا بات، یہ جو اوپر باتیں ہوئی ہیں نا، یہ والی باتیں اگر ہیں نا، آپ مخلص ہیں اور آپ حق پہ ہیں، اس کے بعد جو بھی مصیبت آتی ہے نا وہ اس لیے آتی ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ فیز میں انٹر کیا جا سکے. مصیبت ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رحمت ہوتی ہے. یعنی ان کے پاس مصیبت کیا ہوتی تھی، ان کو دوبارہ ہجرت کرنی پڑتی تھی، دوبارہ سفر کرنا پڑتا تھا، دوبارہ نئے علاقے میں جانا پڑتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ کھجل خرابی کوئی سوکھی چیز ہے. ایک علاقے میں بندے کے ایڈجسٹ ہونا کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ کتنے لاہوریے ہیں جو اندرون میں رہ رہے ہیں، وہ نکلتے ہیں وہاں سے، مطلب یار جنازہ نہیں نکال سکتے وہاں سے، لیکن وہ نہیں نکلتے. کیوں؟ ہم جدی پشتی یہی رہے ہیں. گاڑی گھسالو اندر باہر نہیں آ سکتا بندہ، یعنی کہ لٹرلی گاڑی باہر وہ 3-4 کلومیٹر پارک کر کے آتا ہے، پھر بائک پہ اندر آتے ہیں. آپ کبھی اندرون لاہور جاؤ تو صحیح. یہ آج کی حال ہے، آج کا. سوچو 14 سال 15 سال پہلے کیا حال ہوگا. یہ سب کچھ یہ سہ جاتے تھے، لیکن وہ ان کی ٹریننگ ہو گئی تھی، پیٹرن سمجھ آ گیا تھا، یہ نیکسٹ فیز میں انٹر ہونے کے لیے تکلیف ہے، یعنی یہ عذاب نہیں ہے. تو اگر آپ مخلص ہیں، آپ حق پہ ہیں، اور آپ کے ساتھ کوئی مینٹور موجود ہے، کوئی سکھانے والا موجود ہے، تو یاد رکھے کہ مصیبت ہمیشہ ایسے شخص کے لیے رحمت ہوتی ہے کہ وہ مصیبت اس کو نیکسٹ فیز میں انٹر کرتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے لیے مصیبت عذاب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. اب جتنی بڑی بڑی مصیبت آ جائے اس کو کیا لگتا ہے کوئی نیا فیز آنے والا ہے، لگتا ہے اللہ میں نے کچھ اور تیار کیا ہوا. دیکھ لیے، اگر آپ مخلص ہیں، حق پہ ہیں، اور مینٹور آپ کے ساتھ ہے، یعنی مینٹور کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے نا کہ تو صحیح ہے، تو پھر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کو رحمت سمجھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ مصیبت مجھے زندگی کے نیکسٹ فیز میں انٹر کرنے کے لیے آئی ہے. میرا مقام اللہ کی نظر میں بھی
اور دنیا میں بھی بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ 10واں پوائنٹ جی، اچھا چھٹا ہے، اچھا آپ علم کی سب سے بڑی شان کیا ہوتی ہے؟ علمی آدمی کی سب سے بڑی شان کیا ہوتی ہے علم سیکھنے کے معاملے میں؟ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ تو سلمان فارسی کو نبی کا پتہ چلا ہے، تحقیق نہیں چھوڑی، نبی کا پتہ چلا ہے، پورا علاقہ کہہ رہا ہے یہی وہ نبی ہے، لیکن ان کو جو پیچھے سے علم ملا ہے اس کی تحقیق کروں گا پھر۔ اندازہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے، کیونکہ میری محنتیں ہیں بھائی، میں نے ساری زندگی کھپا دی ہے، ان کو جانچنے کے لیے بھی اگر وہ تحقیق کر رہے ہیں تو سوچو زندگی کے معاملات میں وہ کس لیول پہ جاتے ہوں گے، پرسنل لائف میں وہ کس لیول پہ جاتے ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے پریشر میں آ کر، یعنی کہ سارے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، علمی بندہ اپنے ایموشن، اپنے جذبات کو کھوتا نہیں ہے، وہ پھر بھی علم کے پیچھے جاتا ہے کہ میرا علم مجھے گائیڈ کرے گا، پبلک نہیں، لوگ نہیں، اکثریت نہیں، معاشرہ نہیں، سماج نہیں۔ یہ اس شخص کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اس کے لیے کلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کلہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وجہ کیونکہ اس کا علم اس کو بتا رہے تو سچا ہے، یعنی لوگ نہیں بتاتے اس کو کہ تو سچا ہے، علم نے مجھے بتایا کہ تو سچا ہے۔ ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسے بندے کی گائیڈنگ فورس کیا ہوتی ہے؟ نالج، علم ہوتا ہے۔ لوگ کبھی نہیں گائیڈنگ فورس ہوتے، اور لوگ ہوتے ہیں گائیڈنگ فورس کیسے؟ علم کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی بھی مرید بنتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، وجہ وہ علم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے 10,000 مرید ہیں، اس کے 1,00,000 فالوورز ہیں، اس کے 10,00,000 فالوورز ہیں، اس کے 15,00,000 فالوورز ہیں، اس لیے اچھا ہے نہ میرے بھائی۔ فالوورز کی بنیاد پہ اچھا برا نہیں ہوتا، علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو ایسے بندے کو ایونچولی ٹیم ملنے لگ جاتی ہے، اور ان کی سب سے بڑی ٹیم کون ملی؟ رسول اللہ ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وارملی ان کو ویلکم کیا، اتنا پورا استقبال کیا کہ سارے صحابہ کو بلایا اور کہا ہے کہ بھائی ان کی کہانی سنو، ہمارا بھائی فارس سے چل کے آیا۔ تو ایسے بندے کو فائنلی کیا مل گئے؟ ان جیسے مل گئے۔ اب ایک سے بڑھ کے ایک ہے بھائی، پہلے کیا مل رہا ہے؟ ایک بندہ مل رہا ہے، اور ہر پادری کا کہہ رہا ہے ہمارے علاقے سے عرشہ ہے ختم۔ یہاں پہ ہر ایک سلمان فارسی سے 4,000 گنا اچھے ہیں۔ ابو بکر دیکھو، عمر دیکھو، یعنی ٹاپ 10 جو ہیں وہ سلمان فارسی 100% کیا ہے؟ افضل ہے۔ جو مہاجرین ہیں 100% ان سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یعنی کہ آپ کو تھے نا صحابہ میں کم از کم 8 کے 10 درجات ہیں، سارے صحابہ کو یہ درجات معلوم تھے۔ ان میں سب سے ٹاپ کا درجہ عشرہ مبشرہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پھر سب سے جو پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمان ہونے والے ہیں، پھر مہاجرین ہیں، پھر بدری ہیں، ٹھیک ہے؟ بدری کے بعد پھر بیت رضوان والے صاحب ہیں۔ بیت رضوان فتح مکہ سے پہلے والے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فتح مکہ سے ایک پہلے والا گروہ ہے اور فتح مکہ سے ایک بعد والا گروہ ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو پوری کی پوری ٹیم ملی ہے، اور اب وہ ایک نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے کا، ہر ایک سے سیکھنے کا من کرتا ہے۔ ہر ایک علم کی بہت بڑی شاخ ہے، ہر ایک علم کے اندر پورا کا پورا سمندر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو ایسے لوگوں کو پھر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے لوگ ضرور ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آخر میں ایسے لوگوں کو، ایسے بندے ملتے ہیں، اور جیسے کہ سلمان فارسی کو رسول اللہ اور ان کے ساتھی ملے، صحابہ ملے۔ 8ویں بات، یعنی 8ویں بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ٹیم ملتی ہے وہ صرف آپ کو مل کے خوش یا آپ ان کو مل کے خوش نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے اگر کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ تو کیا کیا صحابہ نے؟ آزاد کروایا، پیسے وغیرہ سارا انتظام کس نے کیا؟ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ بھئی ہمارے بھائی کی کیا کرو؟ مدد کرو تاکہ یہ غلامی سے آزاد ہو سکے۔
تو اس آزاد کروانے کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا، یعنی آپ کو نہ صرف لوگ ایک ٹیم کی شکل ملتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی ہوتے ہیں، آپ کو باقاعدہ آزاد کرواتے ہیں الیکٹرک، یعنی کہ باقاعدہ رسول اللہ نے اناؤنس کیا. نہیں وہ پیسہ کدھر سے آیا نا، سونا آیا ہے، وہ کھجور کی وہ جو بیج وغیرہ ہے وہ سارا کچھ کدھر سے آیا، اس کا سامان جس علاقے میں وہ لگانے ہیں. 9ویں بات، یعنی جب آپ کو ایسے لوگ ملیں جو اتنے زیادہ مخلص ہوں تو ان کی ہمیں کیا کرنی چاہیے، جو ان کی مشکل ہے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہمیں ان کی مدد سپورٹ کرنی چاہیے. اور جیسے کہ صحابہ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور ایسے لوگ جب اتنے زیادہ پروسیس سے کوئی بندہ گزر جاتا ہے نا، ہی از باؤنڈ ٹو بی لیڈر. جو اتنے بڑے پروسیس سے گزر جائے، یہ لیڈر نہ بنے تو بھائی کون لیڈر بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پھر کام لیتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. تو ان سے کیا کام لیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ اس فوج کے اندر شامل تھے، ظاہر بات ہے سپہ سالار تو نہیں تھے، اس فوج کے اندر شامل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے ایران کے اس علاقے کو فتح کیا، بلکہ پہلے گورنر جنرل کون بنے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی پوسٹ دیتا ہے کہ جو کچھ اب آپ نے یہ سیکھا ہے، اتنی روشنی آپ نے سیکھی ہے، وہ اب کس کو پہنچاؤ، باقی سب کو پہنچاؤ. تو اس لیے یہ اب جملہ ہے انشاءاللہ، یہ اس ساری بات کو انشاءاللہ وہ قید کرتا ہے. ہاں وہ جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روشنی کی تلاش میں رہو یہاں تک کہ خود روشنی بن جاؤ. آپ روشنی کی تلاش میں رہو کب تک، یہاں تک کہ خود روشنی بن جاؤ. کیا مطلب بھائی اس کا، حسن بھائی کیا مطلب؟ نہیں جی جی کیا مطلب؟ نہیں دو، اس میں دو باتیں ہیں نا، دو باتیں ہیں. دوبارہ پڑھیں تو پھر کیا مطلب وہ، ہاں ٹھیک ہے. یعنی پہلے آپ نے ایک چیز کو پرسیو کرنا ہے، یا سوری پرسیو کرنا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے اور اس لیول تک جانا ہے کہ وہ خود ہی آپ اس کا مجسم شکل بن جاتے ہو. تو جب آپ خود ہی اس کی مجسم شکل بنو گے، اب ظاہری بات ہے پہلے آپ جاتے تھے، اب آپ جیسے جو آئیں گے وہ آپ کے پیچھے آئیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اب جیسے سلمان نے متلاشی تھے، اب سلمان جیسے جو بھی متلاشی ہوں گے وہ سلمان کے پیچھے جائیں گے، جیسے سلمان پہلے کسی دوسرے کے پیچھے جاتے تھے. تو یہ کیا ہے، وتواصوا بالحق، یہ وتواصوا بالحق ہوتا ہے. یعنی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے لیے پہلے آپ کوشش کرتے ہیں، جب آپ ہو جاتا ہے پھر آپ وتواصوا بالحق کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ پھر آپ وہ روشنی خود بنتے ہیں. اب میری وجہ سے روشنی کیا کرے گی، پھیلے گی. یعنی اسلام، یہ اب اصل بات ہے میرے بھائی، آخری بات، اسلام آپ سے یہ چیز ڈیمانڈ کرتا ہے، نیک انسان نہیں بننا. اسلام آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، نیک انسان نہیں بننا. اسلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے ایسا نیک انسان بننا ہے جو دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں، اس میں بہت فرق ہے. ایک بندہ نیکی کرتے چلو جی میں تو ہو گیا، میں نے منزل پانی تو میں نے پا لی، گھر بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے محنت نہیں کرتا. یہ نیکی وہ نیکی نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں کرپشن ہے. نیکی کی فطرت ہے، وہ پھیلتی ہے جیسے سلمان کی پھیلی ہے، جیسے رسول اللہ کی پھیلی ہے، جیسے ابو بکر کی پھیلی ہے. ابو بکر کی وجہ سے کم از کم 5 عشرہ مبشرہ کیا میں مسلمان ہوئے، ابو بکر کی وجہ سے. چھوٹی بات ہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. تو آپ کی نیکی کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے اوپر اس کا اثر ہونا چاہیے. یاد رکھے اثر ہونا اور اثر ہو کے وہ بندہ رزلٹ نکل کے آ جائے، بالکل فرق والی بات ہے. اثر ضرور ہونا چاہیے. یعنی
یہودی بھی آپ سے ملے تھے، وہ کہیں بندہ اچھا ہے، اس کا معاملہ کر کے مزہ آیا، بندہ نیک ہے. اس لیے یہ ہوتی نیکی. یعنی آپ سمجھ آئیے، ہمیں کیا لگتا ہے نیکی مطلب دوسرا بھی نیک ہو جائیں گے سارے. بندہ سوچتا ہے یار یہ تو میری بڈھی میری بات نہیں مانتی، یہ میرے بچے بات نہیں مانتے، تو یہ کیسے ہے؟ اثر ہونے میں اور زندگی بدلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلے جو یہ بابے درویش ہوتے تھے نا، ان کے دربار میں بدماش بھی آ جاتے تھے. آتے تھے کہ نہیں؟ ادھر آ کے بس بیٹھے رہتے. آپ کو تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ ابھی علماء نے بتایا، میں حیران رہ گیا، وہ حدیث میں نے سنی ہوئی تھی لیکن میں دنگ رہ گیا اس بات کو سن کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بھی آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں درس سننے، لیکچر، لیکن رہتے ہی یہودی تھے، لیکن ان کو اچھا لگتا تھا، یعنی یہ بات اچھی کرتے. تو انہی میں سے ایک بچہ تھا باقاعدہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا، ہمارے نبی کی خدمت کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا، ان سے محبت، لیکن رہتے ہی ہوتی. اور وہ بیمار پڑ گیا، ہمارے نبی اس کے گھر گئے ہیں اور بیماری کا پتہ کرنے کے لیے، تو وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھا، مرنے کے قریب تھا. باپ اس کا سرانے پیٹ کے ترات پڑ رہا ہے، اندازہ کرو کتنا کٹر گرانا ہے. تو جب بیٹھا پہ قریب تھا، ہمارے نبی نے اس کو کہہ دیا مسلمان ہو جائے. یار ہمارے نبی کو محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا. ہمارے نبی کا پیار تو ہے لیکن یہ دنیا تک رہے گا، آخرت میں تو بندے ختم ہو جائے گا. یار مسلمان ہو جائے. اب وہ یاری بات ہے، ایسی سچویشن میں تھا، نبی سے محبت بھی بڑی کرتا تھا، تو اپنے باپ کو دیکھنے لگا، سرانے بیٹھا تھا. ہاں جی، کیونکہ وہ تو ترات پڑ رہا ہے. اس نے کہا مان لے ابو قاسم کی بات، بندہ سچا مان لے. ابا نہیں ہوا لیکن یہ محبت دے کے، یہ پیار دے کے، مطلب کم آن یار، دس از ٹو مچ، ایسا کون کرتا ہے؟ تو وہ بچہ جو ہے آخری وقت میں مسلمان ہو گیا، دنیا سے رک سکے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے اثر. نیکی اثر انداز لازم ہوتی ہے، لازم، پکی بات، یہ نہ والی بات نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں. بدلنا نہ بدلنا کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بس اثر ہو. اوکے جی، کوئی سوال؟ تجسس تھا. ڈے ود دا مسجد بار بار کیا. اصل مجلس ہوتی ہے نا بھائی، تو سلمان فارسی ان کی زندگی میں اصل چیز کیا ہے؟ کمپنی بھائی. ہاں یہ بھی ویسے سبق ہے، وہ ہم نے لکھا نہیں. دیکھو یہ بھی سبق، ان کی زندگی میں اصل چیز کیا ہے؟ خود سے وہ کچھ نہیں ہے. کیسے بنے؟ خود کمپنی سے بنے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے. تو اچھی کمپنی آپ کی ہوتی ہے تو آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ حمزہ جزاٹی سے بڑا پیارا جملہ بولتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یو ٹیل می یور فرینڈ، آئی ول ٹیل یور آخرہ. مجھے دوست بتاؤ، میں تمہاری آخرت بتاتا ہوں. کیا بات. اب تم بتاؤ تمہارے دوست کون ہیں؟ تو جتنے ابھی دیکھیں نا، ماشاءاللہ آپ کا یہ پہلا پروجیکٹ زندگی میں ہے نا، ماشاءاللہ. یہ ویسے پروجیکٹ جو اعتکاف کا ہے، یہ احمد فراز بھائی کا ہے. سارے بھائی ان کے لیے دعا کریں ایک دفعہ. تو یہ آپ کی زندگی کا پہلا ہے نا. بولو نا یار، زندگی کا پہلا ہے نا. آپ ہے ہی انٹروورٹ، ہے نا انٹروورٹ آپ. یہ جب پہلی دفعہ میں ملے تھے یہ بولتے ہی نہیں تھا، ابھی بھی بول کے نا تھوڑا سا پیچھے ہو جاتا ہے یہ. لیکن ماشاءاللہ اب آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے ہیں، ساروں کو مینیج کر رہے ہیں، کھانے کے، کس کی وجہ سے؟ کمپنی یار، کمپنی کی وجہ سے. کمپنیز آل سب سے بڑا سیکرٹ کمپنی ہوتی ہے بھائی. لوگوں کے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، آپ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. اوکے. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقنا